بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ عزیزان گرامی، عدالت مولا علی چینل کے ذریعے سے ہم مولا کائنات کے عدل و انصاف پر گفتگو کر رہے ہیں۔ عالم و عالمیان میں اگر کہیں پر عدل و انصاف کی رمق باقی ہے تو وہ فقط حضرت علی علیہ السلام کی وجہ سے۔ حضرت علی علیہ السلام نے دنیا والوں کو ایک پیغام دیا کہ اگر شخصیتوں کو اہمیت نہ دے کر عدل و انصاف کو اہمیت دی جائے تو جو کمزور اور نادار ہیں وہ مضبوط اور طاقتور بن سکتے ہیں۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ حضرت علی کے دہن مبارک سے نکلی ہوئی بات صرف لوگوں نے سنی ہے، اس پر عمل نہیں کیا گیا۔ حضرت علی کی بات پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ عدل و انصاف کا قتل کیا جا رہا ہے۔ عدل و انصاف کو اہمیت نہ دے کر جرم کے دلدل میں دھسے ہوئے بڑے بڑے لوگوں کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ ان کے رعب و رتبوں کی وجہ سے عدل و انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والے نااہل جج مجرموں کو ان کے جرم سے باعزت بری کر دیتے ہیں، اور اس طرح ایک مظلوم نااہل جج کی وجہ سے عدل و انصاف سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ آج اگر آپ اہل دنیا پر نظر ڈالیں تو اس قسم کے بہت سے افراد آپ کو مل جائیں گے جو عدل و انصاف کا دامن چھوڑ کر ظالم کے ساتھ مل جاتے ہیں، اس لیے کہ لوگ میرا ساتھ دیں گے، افراد کی تعداد میرے پاس زیادہ ہوگی۔ مگر ان کو یہ نہیں معلوم کہ تاریخ انسانیت اس بات کی گواہ ہے کہ کوئی ظالم اپنے ظلم کی وجہ سے پھولا پھلا نہیں ہے، اس کو سوائے بربادی اور رسوائی کے کچھ حاصل نہیں ہوا ہے۔ کے لیے ابن عباس مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں آئے تھے اور آن کر فرمایا تھا، اے علی، آپ طلحہ اور زبیر میں سے کسی کو کوفے کا حاکم بنا دیجئے۔ مولا کائنات نے فرمایا، ابن عباس، میں یہ کبھی نہیں کر سکتا کہ طلحہ یا زبیر میں سے کسی کو کوفے کا حاکم بنا دوں، چونکہ طلحہ اور زبیر دنیا پرست ہیں، عدل و انصاف کا قتل کر دیں گے، بلکہ عدل و انصاف کو اہمیت دی جائے۔ اگر اس نے عدل و انصاف کو اہمیت دی تو یقیناً خدا اس کا مددگار ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ عدل و انصاف اس طریقے سے قائم کرنا چاہیے، عدل و انصاف کو اس طریقے سے نافذ کرنا چاہیے کہ دشمن بھی اپنی زبان سے یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ بے شک یہ خدا والا ہے، کیونکہ جب مولا کائنات نے تخت کوفہ پر جلوہ افروز ہو کر عدل و انصاف کو قائم کرنا شروع کیا تو دشمن نے اپنی زبان سے یہ جملے استعمال کیے تھے کہ اب وہ ذات آ گئی ہے کہ جو شخصیتوں کو اہمیت نہیں دیتی ہے بلکہ عدل و انصاف کو اہمیت دیتی ہے۔ تاریخ انسانیت میں ابھی بھی ان لوگوں کے نام موجود ہیں کہ جنہوں نے عدل و انصاف کو اہمیت نہ دے کر بلکہ شخصیتوں کو اہمیت دی، اور تاریخ اسلام آج تک ایسے افرادوں کے نام سے شرمندہ ہوتا رہتا اگر محمد و آل محمد کی قربانیاں نہ ہوتی۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے محمد و آل محمد کو منتخب کیا۔ خدا نے انسانوں کے لیے مولا علی جیسا رہبر منتخب کیا۔ حضرت علی جانتے تھے کہ اگر شخصیتوں کو اہمیت دی گئی تو یہ رعب اور رتبے والے انسان کمزور اور نادار کو مار ڈالیں گے، ان کا قتل کر دیں گے۔ مولا علی علیہ السلام نے شخصیتوں کو اہمیت نہ دے کر عدل و انصاف کو اہمیت دی،
اور مولائے کائنات نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ دشمن کو بھی کہنا پڑ گیا کہ علی سے بڑا کوئی دنیا کے اندر عادل نہیں، علی سے بڑا انصاف کرنے والا کوئی انسان نہیں ہے۔